بہت دکھ ہے اس بات کا جب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے مسلم بھائی بہن جو کہ حرام ریلیشن شپ میں ہے، لڑکے لڑکیاں وہ جو گھومتے ہیں روڈوں پہ ہاتھ پکڑ کے، ہاتھ ڈال کے گلے میں، بائکوں پہ اور بھی پبلک پلیس میں، جسے غیر مسلمان بھی دیکھتے ہیں کہ مسلمان دیکھو. تو مجھے یہی بات کہنی ہے کہ اگر آپ کو دین پر نہیں چلنا ہے، آپ کی مرضی ہے. زندگی تو خیر آپ کی نہیں، زندگی تو اللہ کی ہے. اللہ نے جنوں اور انسانوں کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ الذاریات آیت 56 میں اللہ پاک فرماتا میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. عبادت مطلب بندگی، اس کی غلامی، اس کی نوکری، اس کی بات ماننا. اللہ پاک نے کم بیش 18,000 مخلوقات بنائی، بناتا گیا بناتا گیا بناتا گیا. سیکنڈ لاسٹ جنوں کو بنایا، پھر آخر میں انسانوں کو بنایا، اور ان دونوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے چوز کر لیا. ہوتا نا ایک انسان کی بہت بڑی فیکٹری، کمپنی، کوئی آفس میں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں، کوئی کہیں، دو نوکر کو اپنے گھر پہ رکھ لیا کہ یہ میرے لیے کام کریں گے، میرے لیے مطلب میری دیکھ بھال کریں گے. اللہ پاک نے چلیے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی لا اکراہ فی الدین، کو دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. ابو طالب نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، اس کی مرضی. میں جنت میں جانا چاہوں، جہنم میں جانا چاہوں، میری مرضی. ٹھیک ہے آپ کی بات، کوئی زبردستی نہیں ہے آپ کے ساتھ. لیکن بھیا جی آپ اور میری بہنوں، آپ دین کو تو نہیں بدنام کر سکتے نا. آپ اپنے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ دین تو نہیں بدنام کر سکتے. اگر آپ کو گھومنا ہے، آوارہ گردی کچھ بھی کرنی ہے، تو آپ بنا برقعے کے ساتھ کریے نا. جب آپ کو اس برقعہ مطلب کیا ہے، آپ تقوی اختیار کر رہے ہیں، آپ کا جو جسم ہے اس کا جو شیپ ہے آپ اس کو ڈھانک رہے ہیں. برقعہ مطلب یہ ہے کوئی آپ کی باڈی کا اندازہ نہ لگا پائے کہ یہ انسان کتنے موٹی ہے، پتلا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اتنا ڈھیلا ہونا چاہیے پتہ ہی نہیں لگ پائے. ٹھیک ہے، آپ برقعہ پہن رہے ہیں مطلب آپ تقوی اختیار کر رہے ہیں، اللہ کا ڈر. تو وہ تو آپ کر ہی نہیں رہے. جب آپ گھوم ہی رہے تو پھر آپ کو یہی کیوں؟ تو اس کا مطلب تو صرف آپ اسلام بدنام کرتے ہی پھر رہے، تاکہ آپ کی پہچان ہو رہی کہ برقعے میں، حجاب میں یہ مسلم لڑکی یہ غلط کام جو کر رہی ہے، جو بھی کچھ کر رہا یہ مسلم ہے. مطلب یہ ہے آپ کچھ بھی کریں، آپ اسلام کو نہیں پتا. آپ اس زندگی کو کہہ سکتے کہ یہ زندگی مجھے ملی ہے، میں اس کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہوں، لیکن اب یہ نہیں کہہ سکتے. اب دین اللہ کا ہے. دیکھیے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن سورہ نساء آیت 48 میں کہ میں چاہوں تو سارے گناہ معاف کر دوں، کوئی بھی گناہ، لیکن میں شرک نہیں معاف کروں گا. اگر اس کی حالت میں مر گیا ابھی تو کوئی بھی گناہ معاف کر دے گا، شرک بھی معاف کر دے گا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی صرف وجہ یہی تھی کہ آپ اب جو گناہ کر رہے ہیں تو آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں، لیکن جو شرک کر رہے ہیں، یعنی جو کام اللہ کر سکتا ہے وہ کسی اور کو بھی کہہ رہے ہیں، آپ سیدھا اللہ سے پنگا لے رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ خود بے حجاب، بنا برقعے کے، بنا داڑھی ٹوپی میں کچھ بھی کر رہے ہیں تو آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں، لیکن آپ برقعے داڑھی ٹوپی کے اندر کچھ بھی کر رہے ہیں تو آپ اللہ کے دین کو بدنام کر رہے ہیں، شیطان کا، اسلام کے دشمنوں کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں. آپ اگر برقعے کی حالت میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ گھومتے پھر رہے ہیں تو یہ اللہ کے دین کا نقصان کر رہے ہیں، اسلام کا نقصان کر رہے ہیں، اللہ سے پنگا لے رہے ہیں. اور ایک چیز میں بتاؤں آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی غیر محرم کو، غیر محرم وہ ہے جس سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے، ان کیس آپ کے چاچا کی بیٹی، آپ کی چاچا کا بیٹا، آپ کی خالہ کا، ماموں کا، وہ بھی آپ کے غیر محرم ہے. کسی غیر محرم کو ٹچ کرنے سے بہتر اپنے سر میں کیل ٹھوک لے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے بات سمجھاتا ہوں. اسلام میں کسی کو تکلیف دینا بہت بڑا گناہ ہے. راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن یہاں اور سوسائڈ کرنا حرام موت ہے. تو سر میں کیل ٹھوکنے کی کیسے پرمیشن مل رہی ہے؟ مطلب یہ گناہ اس لیول کا ہے کہ جو کام اسلام میں حرام ہے، منع ہے،
ان کام وہ بھی کر لو مگر ٹچ مت کرو. آپ بات کو سمجھیے. اور ہمیشہ میں ایک بات بتاؤں آپ کو, جو لوگ حرام ریلیشن شپ میں ہیں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, وہ ہمیشہ آپ کو ٹینشنوں میں غم میں ہی ملتے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کو یاد کرنا. 24 گھنٹے کس کے بارے میں سوچنا چاہیے؟ اللہ کی. ڈرنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے. اللہ سے نہیں ڈرے گا. ابھی فون پہ بیزی آ رہی ہے, بیزی آ رہا ہے, تو دوسرے کی اس کی کال آ گئی نا, ارے وہ کیا سوچا ہوگا, کس سے بات کر رہی ہے, کس سے بات کر رہا ہوں, اس سے ڈر جائے گا, اللہ سے نہیں ڈرے گا. جب اللہ کو چھوڑ کے اس کو امپورٹنس دے رہے ہو تو پھر اللہ تو ذلیل کرے گا. مثال کے طور پہ ہم انڈیا میں رہتے ہیں اور دوسرے ملک کی تعریف ہی کرتے رہے, اسی کی بات مانے, اسی سے ڈریں, تو یہاں والے جو یہاں کی گورنمنٹ ہے وہ کیا سوچے گی, کیا کہے گی, کیا کرے گی؟ وہ تو چھوڑیے, گورنمنٹ تو آتی جاتی رہتی ہیں, لیکن اللہ جس نے اس پوری کائنات کو بنایا, جس کا مطلب لا الہ الا اللہ, جو سب سے بڑے کلمات ہیں, جس کے لیے 1,24,000 پیغمبر آئے, اس کا مطلب لا الہ الا اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو آپ کی پریشانی دور کر سکتا ہو, جس کی عبادت کی جائے, جس کی بات سنی جائے, جس سے مدد مانگی جائے, جو آپ کو شفا دے سکتا ہو, جو آپ کو رزق دے سکتا ہو, جو آپ کو اولاد دے سکتا ہو. لا الہ الا اللہ, اس کے علاوہ کوئی نہیں ان کے کسی بھی کنڈیشن میں. اگر کوئی نبی رسول ہے تو اللہ نے بنایا, اللہ نے چنا. ون آف دا مائٹی میسنجر مسیح عیسیٰ, ما عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ قد خلت. عیسیٰ علیہ السلام ایک رسول سے زیادہ نہیں. اور کوئی بھی اگر کسی کو کچھ بنایا, کسی کو کچھ مرتبہ دیا تو اللہ نے دیا. اس کے ہاتھ میں چاہتا تو دیتا, چاہتا تو نہیں دیتا. تو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے دین کو بدنام مت کرو. اگر آپ کو کچھ کرنا بھی ہے تو اللہ کے دین کو بدنام نہ کریں.